ایتھنز کی تنگ گلیوں میں ایک نوجوان خاموشی سے بیٹھا استاد کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ ارد گرد شاگردوں کا ہجوم تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی۔ وہ سوال کرتا، دلیل دیتا اور پھر مزید سیکھنے کے لیے خاموش ہو جاتا۔ یہ ارسطو تھا، وہ شخص جس کے خیالات آنے والی صدیوں تک دنیا کی سوچ کو شکل دینے والے تھے۔ وہ صرف فلسفی نہیں تھا، وہ سائنسدان بھی تھا، سیاستدان بھی، اور ایک ایسا استاد بھی جس نے سکندر اعظم جیسے بادشاہ کی ذہنی تربیت کی۔ اس نے دنیا کے اولین سیاسی نظاموں کا جائزہ لیا، فطرت کے اسرار کھولے اور منطق کے ایسے اصول وضع کیے جو آج تک ڈیجیٹل دور کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ارسطو وہ شخص تھا جس نے انسانی تاریخ پر سب سے گہرا اثر ڈالا؟ برطانوی فلسفی جان سیلرز کا جواب ہاں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ارسطو کے خیالات اتنے گہرے اور وسیع ہیں کہ ہم آج بھی لاشعوری طور پہ انہی اصولوں پر زندگی گزار رہے ہیں جو اس عظیم یونانی فلسفی نے قائم کیے۔ لیکن کیا واقعی ارسطو انسانی تاریخ کا سب سے اہم شخص ہے؟ اس پر فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، ارسطو کے اثرات انسانی تاریخ میں بے پناہ گہرے ہیں اور جان سیلرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ تاریخ کے سب سے اہم شخصیت۔ ایک مضبوط دلیل بھی وہ رکھتا ہے کہ ارسطو کے افکار نہ صرف اس کے دور میں انقلاب برپا کرنے والے تھے بلکہ وہ آج بھی مختلف شعبوں کی بنیادوں میں پیوست نظر آتا ہے۔ سیاست میں اس نے حکمرانی کے مختلف نمونوں کا تجزیہ کیا اور پولیٹیکل سائنس کو ایک باقاعدہ علمی میدان میں تبدیل کیا۔ سائنس کے شعبے میں، خاص طور پہ بائیولوجی میں، اس کی تحقیق نے قرون وسطیٰ اور نشاط الثانیہ کے دور میں یورپی سائنسدانوں کو متاثر کیا۔ منطق کی دنیا میں اس کے طے کردہ اصول جدید کمپیوٹر سائنس اور مصنوعی ذہانت کی جڑوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک پیچیدہ سوال ہے کہ کیا وہ اہم شخصیت تھی، کیونکہ انسانی تہذیب پر اثر انداز ہونے والی شخصیات میں کئی دیگر نام بھی آتے ہیں، جیسے کہ نیوٹن، آئنسٹائن، سقراط، کنفیوشس اور دیگر کئی رہنما و مفکرین۔ میں مذہب سے ہٹ کے دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی ایک شخصیت کے سب سے زیادہ علمی و فکری بنیادوں پر اثرات کو دیکھیں تو ارسطو واقعی سر فہرست شخصیات میں کیا شامل ہے۔ اس کے خیالات کا اثر صرف مغرب تک محدود نہیں بلکہ اسلامی دنیا میں ابن رشد اور الفارابی جیسے دانشوروں کے ذریعے بھی پھیلا، جس نے بعد میں یورپی نشاط ثانیہ کو شکل دی۔ اس لیے ارسطو انسانی فکر کے بڑے معماروں میں سے ایک تھا جس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا کو تشکیل دے رہے ہیں۔ رائل ہالوے یونیورسٹی آف لندن کے پروفیسر جان سیلرز کا یہ دعویٰ ہے کہ ارسطو کا دنیا پر اثر بے مثال ہے، ایک جرأت مندانہ موقف، لیکن اس کا اصرار اس بنیاد پہ ہے کہ ارسطو نے نہ صرف علوم کی کئی شاخوں کی بنیاد رکھی بلکہ ہمارے سوچنے کے طریقے کو بھی ایک منظم ڈھانچہ دیا۔ وہ نہ صرف فلسفی تھا بلکہ ایک سائنسی محقق، ماہر منطق، سیاسی مفکر اور استاد بھی تھا۔ ارسطو کی منطق نے صدیوں تک علمی تحقیق کا رخ متعین کیا، یہاں تک کہ ڈیجیٹل کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت کے اصول بھی اسی بنیادوں پر کھڑے ہیں۔ اس کا سیاسی فلسفہ آج کے جمہوری اور حکومتی نظاموں کی تفہیم میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس کے بائیولوجی اور طبیعیات پر کیے گئے کام نے صدیوں تک سائنسی ترقی کی راہ ہموار کی۔ یہ درست ہے کہ تاریخ میں کئی دیگر شخصیات بھی ایسی گزری جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں انقلاب برپا کیا، جیسے آئنسٹائن نے طبیعیات میں، نیوٹن نے میکانکس میں یا سقراط نے اخلاقیات میں، لیکن ارسطو کا دائرہ محض کسی ایک میدان تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے تقریباً ہر شعبے تک پھیلا ہوا تھا، جو اسے تاریخ کے سب سے بااثر لوگوں میں شامل کرتا۔ پروفیسر جان سیلرز کا یہ دعویٰ ہے کہ ارسطو نہ صرف تاریخ کا عظیم ترین فلسفی تھا بلکہ کسی بھی زمانے میں زندہ رہنے والی سب سے اہم شخصیت بھی تھا۔ اس کا یہ موقف کہ ارسطو کا اثر انسانی سوچ کے ہر پہلو میں موجود ہے، اس کی کتاب ارسٹوٹل انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈز گریٹسٹ فلاسفر میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ارسطو نے فلسفے کو ایک منظم علمی ڈھانچہ دیا، سائنسی مشاہدے اور منطق کے اصول وضع کیے، سیاسی نظریات کو مرتب کیا اور ادب سے لے کے علم حیاتیات تک ہر شعبے میں بنیادی تصورات متعارف کروائے۔ یہاں تک کہ جدید دنیا میں بھی سائنسی طریقہ کار سے لے کے اخلاقی نظریات اور سیاسی اداروں تک اس کے اثرات نمایاں نظر آئے۔ یہ کہنا کہ وہ ہر زمانے میں سب سے اہم شخصیت ہے ایک جرأت مندانہ موقف ہے، لیکن اگر کسی ایک فرد کے انسانی تہذیب پر سب سے گہرے اور دیر پا اثرات کی بات کی جائے تو ارسطو واقعی اس دعوے کا مضبوط امیدوار تھا۔ ارسطو کا سفر ایک عام طالب علم سے لے کے تاریخ کے سب سے بڑے فلسفیوں میں شمار ہونے تک حیران کن حد تک متاثر کن ہے۔ ارسطو کو پڑھنے کے لیے صبر اور مستقل مزاجی درکار ہے کیونکہ اس کے نظریات گہرے اور پیچیدہ ہیں۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو کو کلاسیکل فلسفے کا سب سے اہم ستون سمجھا جاتا ہے، اور ارسطو نے ان دونوں عظیم فلسفیوں کے بعد ایک ایسا فکری ڈھانچہ تشکیل دیا جس نے آنے والے ہزاروں سالوں تک علم و دانش کی بنیاد رکھی۔
افلاطون کی اکیڈمی میں اس نے 20 سال گزارے۔ شمالی یونان میں ایتھنس میں وہ پیدا ہوا تھا۔ پہلا وہ شاگرد تھا جو بعد میں وہیں استاد بنا۔ افلاطون کے نظریات کا احترام کرنے کے باوجود ارسطو کا ذہن اپنی سمت میں نئے خیالات کی جستجو میں لگا رہا۔ جب افلاطون کا انتقال ہوا تو اس نے ایتھنس کو چھوڑ دیا اور لیسبوس کے جزیرے پر قدرتی دنیا پہ غور و فکر میں مصروف ہو گیا۔ وہیں اس نے حیاتیات، فطری سائنس اور فلسفے پہ گہری تحقیق کی جو بعد میں اس کے علمی کام کی بنیاد بنی۔ اس کی بڑھتی ہوئی شہرت نے مقدونیہ کے بادشاہ فلپ کی توجہ حاصل کی، جس نے انہیں اپنے بیٹے سکندر کا استاد مقرر کیا۔ یہ شاگرد بعد میں سکندر اعظم کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوا اور کہا جاتا ہے کہ ارسطو کی تعلیمات نے سکندر کے فکری اور حکومتی نظریات پہ گہرا اثر ڈالا۔ سکندر اعظم کی فتوحات کے دوران ارسطو اپنی فکری دنیا میں مصروف رہا اور ایتھنز واپس آ کر اس نے لائسیم کے نام سے ایک علمی مرکز قائم کیا۔ وہیں اس نے اپنی باقی زندگی تدریس، تحقیق اور تصنیف میں گزار دی۔ 62 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوا، مگر اس کے نظریات اور علمی ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ اگرچہ ارسطو کی بیشتر تحریریں وقت کے ساتھ ضائع ہوئی، لیکن جو کچھ محفوظ رہا وہ بھی تقریباً 10 لاکھ الفاظ پر مشتمل ہے، جو ایک ناقابل یقین علمی خزانہ ہے۔ ارسطو کو صرف ایک فلسفی کہنا اس کے کام کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ دنیا کے اولین سائنٹسٹ میں شمار ہوتا ہے۔ مائکروسکوپ جیسے جدید آلات کے بغیر ارسطو نے فطرت کا تفصیلی جائزہ لیا اور حیوانات و نباتات کی ایسی فہرستیں مرتب کیں جس نے بائیولوجی کی مضمون کی بنیاد رکھی۔ اس کے کچھ نظریات بعد میں غلط ثابت ہوئے، لیکن جان سیلرز کے مطابق ارسطو کی سب سے بڑی کامیابی اس کا طریقہ کار تھا۔ اس نے مشاہدے اور شواہد کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، جو بعد میں جدید سائنسی طریقہ کار کی بنیاد بنا۔ ارسطو نے اپنے اسی تجرباتی اصول کو سیاست پر بھی لاگو کیا۔ اس نے یونان کی مختلف شہری ریاستوں کے آئین جمع کیے، ان کا موازنہ کیا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کچھ معاشرے ترقی کیوں کرتے ہیں اور کچھ زوال پذیر کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس کا تجزیہ محض نظریاتی نہیں تھا بلکہ عملی شواہد پر مبنی تھا، جو ایک بالکل نیا طریقہ تھا، اور اس نے سوشل سائنسز یعنی معاشرتی علوم کی بنیاد رکھی۔ ادب پر ارسطو نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس نے یونانی ڈرامے کا تجزیہ کیا اور کہانی کو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا، جیسے کہ آغاز، درمیانی حصہ اور اختتام۔ آج کی فلمیں، ناول اور سکرپٹ اسی ڈھانچے کو اپناتے ہیں جو ارسطو کے نظریات کا تسلسل ہے۔ منطق کے میدان میں ارسطو کی خدمات شاید اس کے سب سے زیادہ دورس اثرات رکھنے والے کارناموں میں شمار کی جا سکتی ہیں۔ اس نے منطق کے بنیادی اصول متعین کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ کوئی بھی بیان یا تو سچ ہوگا یا جھوٹ، جسے آج لا آف ایکسکلوڈڈ مڈل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بظاہر سادہ لیکن انتہائی طاقتور تصور آج فلسفے کی بحثوں سے لے کر کمپیوٹر کے بائنڈری کوڈ کی بنیاد تک ہر جگہ موجود ہے۔ سب سے بڑھ کے ارسطو نے انسانوں کے لیے سب سے اہم سوال پہ غور کیا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ اس کے مطابق ایک بہترین زندگی وہ ہے جو اعتدال پر مبنی ہو، جہاں انسان اپنی عقل، معاشرتی تعلقات اور تجسس کو متوازن رکھتے ہوئے ترقی کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اچھی زندگی وہ ہے جس میں نفس پر قابو پایا جائے، سماج کا فعال حصہ بنا جائے اور علم کے حصول کو جاری رکھا جائے۔ ارسطو کے خیالات ہماری جدید سوچ میں اس قدر سرایت کر چکے ہیں کہ ہم اس کی موجودگی کو محسوس تک نہیں کر پاتے۔ اس کے تصورات ہماری روزمرہ زندگی، سائنسی اصولوں اور فکری طرز عمل میں ہر جگہ نظر آتے ہیں، مگر ہم یہ کم ہی سوچتے ہیں کہ اس کا سرچشمہ کہاں ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ ارسطو انسانی تاریخ کا سب سے بااثر شخص تھا۔ اس کا مقدمہ بہت سارے لوگ مضبوط بناتے ہیں، مگر اس کا حتمی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کے سب سے اہم اور بااثر شخصیات میں کیا اس کا شمار ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہم قارئین پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیے اور اندازہ لگائیے کہ وہ انسانی زندگی میں کہاں پر فال کرتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔